اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، محض اس بات پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، وَإِن یَکُ کاذبًا فَعَلَیہِ کَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، وَإِن یَکُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہو، یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، تو جن عذابوں کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تم پر آ پڑے گا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ یہ ایک شخص تھا جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، لیکن ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا تاکہ فرعون اس کو تکلیف نہ دے۔ اگر اس طرح کوئی شخص کسی کے ڈر کی وجہ سے دل سے ایمان لاتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں اظہار کر چکا ہوں اور ایمان لے آیا ہوں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کا ڈر نہ ہو تو پھر برملا اعلان کرنا ضروری ہے۔ اب یہ شخص تھا، اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، کہ ایک شخص فرعون کے خاندان میں سے تھا اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، جس طرح پیچھے گزرا تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو یہی شخص جو ایمان لایا تھا اور فرعون کے خاندان میں سے تھا، یہ آگے بڑھا اور اس نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو سمجھایا کہ کیا آپ ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہے اور جن عذابوں کا وہ وعدہ کر رہا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے، تو وہ عذاب بھی تم پر آ سکتا ہے۔ اب بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کا نام بعضوں نے کہا ہے کہ حبیب تھا، لیکن حبیب نجار وہ شخص تھا جس کا ذکر سورہ یاسین میں گزرا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا نام شمعان ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس کا نام حزقیل ہے۔ شمعان والی روایت زیادہ بہتر ہے، تو بہرحال ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کا نام ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں، ایک حبیب نجار جس کا قصہ سورہ یاسین میں ہے، دوسرا مومن آل فرعون، یعنی یہ جو فرعون کے خاندان میں سے مومن تھا جس کا نام شمعان تھا یا حزقیل تھا، یہ بھی صدیق تھا، اور تیسرے صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ ان سب میں سے افضل ہیں۔ یکتم ایمانہ، یہ شخص اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن تھا یہ مومن، تو اس نے فرعون کو بھی سمجھایا اور اس کے درباریوں کو بھی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو عذابوں سے ڈرا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو قتل نہ کرو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین، اے میری قوم کے لوگوں، آج بادشاہت تمہارے لیے ہے، ظاہرین فی الارض، کہ اس زمین پر تم غالب ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اور اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ بأس اللہ سے مراد اللہ کا عذاب، ان جاءنا، اگر وہ ہمارے اوپر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ قال فرعون، فرعون بولا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں بلائی کی راہ ہی بتلاتا ہوں۔ وقال الذی آمن، اس پر
اس مومن نے کہا کہ یا قوم انی اخاف علیکم، اے میری قوم کے لوگوں مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر ایسا ہی عذاب نہ آئے، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، جو اور امتوں پر آیا ہے، مثل دأب قوم نوح، جیسے امت نوح و عاد و ثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا ہے، و یا قوم والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ تناد تنادی بکسر دال، یعنی دال کے نیچے کسر مخفف ہے تنادی کا، جس کے معنی ہے باہم ایک دوسرے کو ندا اور آواز دینا۔ قیامت کے روز یوم التناد اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس روز بے شمار آوازیں اور ندائیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا ایک منادی آواز دے گا، اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ پھر اصحاب جنت دوزخ والوں کو اور دوزخ والے اصحاب جنت کو اور اصحاب اعراف دونوں کو ندا دے کر اپنی اپنی باتیں کریں گے، اور اس وقت ہر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام معاولدیت لے کر اس کے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن بہت ساری آوازیں ہوں گی، بہت ساری ندائیں دی جائیں گی، اس وجہ سے اس کو یوم التناد کہا گیا ہے۔ یوم تولون مدبرین، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے، بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ یوم تولون مدبرین، یعنی جب تم پشت پھیر کر لوٹو گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یہ اس حالت کا بیان ہے کہ جب مجرمین موقف حساب سے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے یہ ندائیں اور اعلانات جن کا ذکر یوم التناد کی تفسیر میں اوپر ہوا ہے وہ سب ہو چکیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ جہاں پر کھڑے ہو کر حساب دیں گے وہاں سے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے یوم تولون مدبرین، کہ جب تم پشت پھیر کر پیٹھ پھیر کر جاؤ گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف بالبینات دلیلیں لے کر آئے ہیں۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کرتے رہے۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہوئی اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کا لگا دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح فرعون اور حامان کے قلوب میں موسیٰ علیہ السلام اور مومن آل فرعون کی نصیحتوں نے کوئی اثر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں ہر ایسے شخص کے قلب پر جو متکبر اور جبار ہو۔ کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، اور فرعون تو ایسا متکبر تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ۔ تو جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر متکبر جبار کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کا دل ہدایت حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی، اور فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے بناؤ صرحا لعلی
ابلغ الاسباب، ایک بالا خانہ بنا، کیا عجب کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں۔ یہ بھی فرعون کی ایک بے وقوفی کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسی عمارت بناؤ کہ وہ آسمان کو چھو رہی ہو اور میں اس پر کھڑے ہو کر یا اس عمارت میں پہنچ کر آسمان کو دیکھ لوں یا آسمان میں جھانک لوں۔ سرح کے معنی بلند تعمیر کے ہیں۔ ظاہر اس کا یہ کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ ایسی بلند تعمیر بناؤ جو آسمان کے قریب تک چلی جائے، جس پر جا کر میں خدا کو جھانک دوں۔ تو یہ ایک بے وقوفانہ بات تھی جو عام آدمی کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ پھر فرعون جیسا بادشاہ جب ایسی بات کرے تو یہ اس کے احمق ہونے کی دلیل ہے۔ ایسی عمارت کوئی بنا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، اور موسیٰ کے رب کو جھانک لوں تو مجھے کامل یقین ہے، وانی لاظنہ کاذبا، اور مجھے کامل یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، ٹھیک اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں، مزین کیا گیا ان کو، وصد عن السبیل، اور اسے روک دیا گیا راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی ہر حیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ یعنی یہ عمارت پہلے تو بنائی نہیں گئی، لیکن اگر بنائی بھی گئی ہو تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، گر گئی تھی، یا اللہ کا عذاب نہ بھی آیا ہو تو جب ایک چیز حد سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود گر جاتی ہے۔